الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران قوم، دعویٰ بے عمل مردود کے بیان میں نیز نقل مبارک ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں آپ کی جوتیاں اور لباس برکت کے لیے طلب کیے تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا، لو اور پہنو اور برکت کے لیے گھر میں مت رکھو۔ اگر اس بندے کا پوست پہنو گے ہرگز دوزخ سے نجات نہ پاؤ گے۔ جو کچھ بندہ کہتا ہے جب تک عمل نہ کرو گے، اور نیز نقل شریف ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کو قبول کرنا عمل کرنا ہے، اور اگر نہ قبول بے عمل مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر وہی آدمی جو یہودی ہو یا نصارہ یا ان کی آواز میں ہے۔ کہہ دے تم اپنی برہان لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بات تو یہ ہے جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے تو اس کے لیے اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے حارث، تو نے کس طرح صبح کی؟ تو کہا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ سچا مومن ہوں۔ اپنے ایمان کی حقیقت پر حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعویٰ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے بالضرور حجت اور برہان کے پیش کیے بغیر حارث کو نہیں چھوڑا، اور فرمایا کہ دیکھ تو کیا کہتا ہے، ہر چیز کے لیے حقیقت ہے، اور تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کی ایک حقیقت ہے جو دلیل کے ساتھ ہے، اور تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے روگرد کر دیا، اور میں اپنی رات کو بیدار رکھا اور اپنے دن کو تشنا رکھا، اور میرے پاس دنیا کا سونا چاندی اور پتھر ڈھیلے برابر رہیں، اور میں ایسا رہا گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو کھلم کھلا دیکھ رہا ہوں، اور گویا کہ اہل جنت کو جنت میں باہم ملاقات کرتے دیکھ رہا ہوں، اور اہل دوزخ کو دوزخ میں ایک دوسرے پر گرتے دیکھ رہا ہوں۔ بس حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا، بس لازم کرے تو نے ٹھیک کہا، بس لازم کرے تو نے ٹھیک کہا۔ بس مومن کو ایسا ہی چاہیے، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، کہہ دے اگر تو اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یاروں رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کی محبت۔ پھر پوچھا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن کی محبت۔ کہا قرآن کی محبت کی علامت کیا ہے؟
تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ کہا نبی کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ کہا اتباع کی علامت کیا ہے؟ کہا ترک دنیا۔ کہا ترک دنیا کی علامت کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزیں: مفقود کو چھوڑنا، موجود کو ایثار کرنا، مال و جاہ کی محبت سے دل سرو ہو جانا۔ بس مومن کو بھی وہی چاہیے، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، کہہ دے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو۔ پھر اگر وہ لوگ نہ مانے تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بس اطاعت کے بغیر نجات نہیں، کل قیامت کے دن بغیر عمل کے فائدہ نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو عمل کر اور مت بھروسہ کر اس پر کہ تو میری بیٹی ہے۔ قول اللہ تعالیٰ کا ہے، پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان میں رشتہ داریاں اس دن باقی رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے گا۔ پھر جن کا پلہ بھاری ہوا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کا پلہ ہلکا ہوا تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ اپنا نقصان کیا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس اپنے اعمال لاؤ، اپنے انساب مت لاؤ۔ اور کہا جنت اس شخص کے لیے ہے جس نے اطاعت کی اگرچہ کہ حبشی غلام ہو، اور دوزخ اس کے لیے ہے جس نے نافرمانی کی اگرچہ کہ قریشی سردار ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، قیامت کے دن کسب کا سوال کیا جائے گا، نسب کا سوال نہیں کیا جائے گا، مانند قول اللہ تعالیٰ کے نوح علیہ السلام کے فرزند کے بارے میں۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، تحقیق میرا بیٹا میری اہل سے ہے، اور تحقیق تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، تحقیق وہ تیری اہل سے نہیں ہے، تحقیق اس نے غیر صالح عمل کیا ہے۔ جس بات کا تجھے علم نہیں ہے تو اس کا سوال نہ کر، تحقیق میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں تو نہ ہو جاہلوں میں۔ انصاف نامہ باب 14 صفحہ 296 تا 299۔